زچگی کی تکلیف یعنی جس میں عورت موت و حیات کے کشمکش کے مرحلے سے گزرتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو حیات کے کشمکش اور اس مرحلے سے صرف ایک ماں گزرتی ہے. وہ تکلیف اگر کوئی برداشت کرتی ہے تو صرف ماں کرتی ہے. یہ تکلیف کون برداشت کرتا ہے؟ صرف ماں برداشت کرتی ہے. میرے بھائیوں، اتنی ساری تکلیفیں برداشت کرتی ہیں ایک ماں، لیکن وہی ماں جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں، وہی ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہے، نہ جانے ہم اپنی ماں کو کس قدر تکلیف دیتے ہیں، اپنی ماں کو ہم کیسے دکھ دیتے ہیں، اپنی ماں کو ہم کیسے ستاتے ہیں. ارے بچپن میں جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا، ہم بولنا نہیں جانتے تھے، ہم چلنا نہیں جانتے، ہم نے کتنی تکلیف دی اپنی ماں کو بچپن کے اندر. جب ہم بچے تھے کتنا ہم نے ستایا اپنی ماں کو، کتنا دکھ دیا ہم نے اپنی ماں. لیکن وہ ماں باپ صبر کرتے رہے. لیکن جب وہی ماں باپ بڑھاپے کے عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کی ایک بات بھی ہمیں پسند نہیں آتی. انہیں ہم ڈانٹ دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں اور انہیں برا بھلا تک کہتے ہیں. یہ حالت ہے آج ہماری. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ وصیت کی ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، انسانوں کو یہ وصیت کی ہے، یہ تاکید کی ہے بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر. اسی انسان کی وصیت نہیں، اسی انسان کی تاکید نہیں، بلکہ جو ہمارا کریٹر ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس نے ہم کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، ان کی وصیت ہے، ان کی تاکید ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ انسان کو پروردگار عالم نے یہ وصیت کی ہے، یہ تاکید کی ہے بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. حسن سلوک کا مطلب، حسن کا مطلب اچھا، اور سلوک کا مطلب جو ہم اور آپ اپنی زبان میں کہتے رہتے ہیں، سلوک. انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. سلوک کا مطلب برتاؤ. حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرو. میں نے ابھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں کہا کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، فوراً اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ کیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو. توحید کا تذکرہ پہلے کیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ. توحید کے بعد شرک کا تذکرہ کیا، اور اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ. یہ تو قرآن کریم کی دو آیت کریمہ کا چھوٹا چھوٹا ٹکڑا. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بارہا آپ اس آیت کریمہ کو سن چکے ہو. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اولاد کو، ایک بیٹے کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے، سلوک کرنا چاہیے، کیسی بات کرنی چاہیے، ساری چیز دو آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ حکم دے دیا ہے. وَقَضَىٰ، تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، یہ حکم دے دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ کسی کی عبادت مت کرو، کسی کی بندگی مت کرو، کسی کی پوجا مت کرو، کسی کی پرستش مت کرو، الا ایہ، مگر اس ایک رب کائنات، مگر اس ایک رب العالمین کی. یہاں بھی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا تذکرہ کیا کہ اسے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسے ایک اللہ کی پرستش کرنی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ. تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ تمہاری موجودگی میں، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، تمہاری موجودگی میں اگر تمہارے والدین میں سے
एक अहदहुमा, उनमें से एक, औ किलाहुमा, या दोनों, फला तकुल लहुमा उफ, तो उन्हें उफ तक भी मत। अगर एक है तो ज्यादा हुस्न सुलूक का हकदार है। मान लीजिए अगर माँ इंतकाल कर गई है, बाप जिंदा है, अगर दोनों बूढ़ा बूढ़ी रहेंगे तो एक दूसरे के साथ वो अपने दुख को शेयर करते हैं, अपने दुख सुख को बांट लेते हैं। और अगर दोनों में से कोई एक चला जाए और एक रहे तो फिर ज्यादा मुसीबत है कि वो अपने दुख सुख को किसके साथ बयान करे, किसके साथ शेयर करे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा, तुम्हारी मौजूदगी में अगर उनमें से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, औ किलाहुमा, या दोनों बूढ़े हो जाए, फला तकुल लहुमा, तो उन्हें उफ तक भी मत कहो। और ये ना समझें कि ये जो उफ है ये उर्दू जुबान का लफ्ज नहीं है, ये अरबी जुबान का लफ्ज है। उफ ये अरबी में है। उफ हम जैसे आम जुबान में कहते हैं, उर्दू जुबान में उफ ये क्या किया तुमने, ये लफ्ज यहाँ नहीं है। उफ जो है यहाँ पर अरबी में है, इसका मतलब होता है जैसे हम किसी को सिर्फ अपनी जुबान से ये कहें कि ये है उफ का मतलब। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के साथ, माँ बाप के साथ हमेशा हुस्न सुलूक करने को कहा है, अच्छा बर्ताव करने को कहा है। लेकिन अगर माँ बाप बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं, वो दोनों बूढ़े हो जाएं, तो उन्हें उफ तक भी मत कहो। अपनी जुबान से जो तुम निकालते हो ये भी उन्हें मत कहो। फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा, और उन्हें डांटो मत, उन्हें छिड़को मत। वकुल लहुमा कौलन करीमा, और जब भी उनसे बात करो अपनी जुबान खोलो, उनसे अदब व एहतराम के साथ बात करो, उनसे नरमी के साथ बात। इतना खुला हुआ मैसेज और इतना खुला हुआ हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दिया है माँ बाप के हवाले से, वालिदैन के ताल्लुक से। बात करने का तरीका भी बतलाया, सलीका भी सिखाया। वकुल लहुमा कौलन करीमा, कि जब भी बात करो तो अदब व एहतराम के साथ बात करो। वख्फिद लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा, और रहमत के जो बाजू हैं उनके लिए बिछा दो, उनके लिए झुका दो। वख्फिद लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अपने आजिजी के जो बाजू हैं उन्हें अपने वालिदैन के सामने, माँ बाप के सामने झुका दो, बिछा दो। तुम बड़े IAS बन गए हो, IPS बन गए हो, तुम डॉक्टर बन गए हो, बड़े ओहदे पर फाइज हो गए हो, बड़ा मालदार बन गए हो, तुम दुनिया के किसी भी बड़े ओहदे पर फाइज हो गए हो। लेकिन जब भी तुम माँ बाप के सामने बैठो तो अदब के साथ बैठो, एहतराम के साथ बैठो, और जो आजिजी है, जो इनकिसारी का बाजू है, उन्हें बिछा दो, उन्हें झुका दो। चाहे तुम दुनिया के अंदर किसी भी बड़े ओहदे पर फाइज क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप के सामने तुम्हें अदब के साथ बैठना होगा। माँ बाप के सामने तुम्हें एहतराम के साथ बैठना होगा। वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और अपने परवरदिगार से ये दुआ करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ए मेरे परवरदिगार तू इन पर रहम फरमा, जैसे इन्होंने मुझे बचपन में पाला था। यहाँ एक बात गौर कीजिए कि कोई भी इंसान इस दुनिया के अंदर माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता है, माँ बाप का हक वो कभी अदा नहीं कर सकता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि दुआएं करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ए मेरे रब तू रहम फरमा। मेरी हैसियत नहीं है, मेरी औकात नहीं है कि हम माँ बाप का हक अदा कर सकें। इसलिए रब्बिरहमहुमा, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला था,
اللہ اکبر. ہماری حیثیت ہی نہیں ہے, ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا کر سکیں. اس لیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ رب ارحمہما, تو ان پر رحم فرما, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان پر رحم فرما. اللہ اکبر. ماں باپ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر طواف کر رہے ہیں, اور وہ شخص بڑا خوش ہوتا ہے کہ اپنے ماں کو کندھے پر بٹھا کر ہم نے طواف کر لیا, ہم نے حج کرا دیا, ہم نے عمرہ کرا دیا. وہ سوال کرتا ہے عمر فاروق سے کہ یا امیر المومنین, کیا میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا, اپنے ماں کا حق میں نے پورا کر دیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے شخص, تم اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر تم نے طواف کیا, حج کیا, عمرہ کرایا, اور تم یہ پوچھتے ہو کہ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ یاد رکھو, تمہاری ماں جب تمہیں پیدا کر رہی تھی تو اس وقت کی ایک چیخ کا بھی تم نے ابھی تک حق ادا نہیں کیا. اللہ اکبر. ماں کو کندھے پر بٹھا کر طواف کیا ہے, حج کرایا ہے, عمرہ کرایا ہے, لیکن عمر فاروق کہتے ہیں کہ ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے. آج ہم دیکھیں اپنے سماج کے اندر, اپنے معاشرے کے اندر, اپنے سوسائٹی کے اندر ماں باپ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی وجہ سے ان کے ماں کے آنکھوں کے اندر آنسو آتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جس کی وجہ سے ان کے باپ رات کو روتے ہیں. اللہ اکبر. ہمارا سماج کہاں چلا گیا, ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ جس ماں باپ کے تعلق سے, جس والدین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہیں اوہ تک نہیں کہنا, انہیں اف تک نہیں کہنا, ان سے ادب و احترام سے بات کرنا ہے. آج ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ جا کہاں رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو, اس کی ناک خاک آلود ہو, اس کی ناک خاک آلود ہو. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو. جنہوں نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں نہیں جا سکے. ناک خاک آلود ہو, اس کا مطلب ہم اپنی زبان میں یہ سمجھیں, یہ ایک ذلت کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ہمارا ناک کٹ گیا, انہوں نے ناک کٹا دیا. وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ناک خاک آلود ہو, یعنی ذلت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بڑھاپی کے عمر میں اپنے ماں باپ کو پا جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہیں پا سکے, جنت میں نہ جا سکے, اس سے بڑا ذلیل انسان کون ہے؟ اللہ اکبر. اور ایک حدیث جو بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے. فقال, اور سوال کرتا ہے, کہتا ہے کہ احق الناس بحسن صحابتی, کہ میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امک, تمہاری ماں. وہ شخص کہتا ہے ثم من, پھر کون؟ اللہ کے نبی پھر فرماتے ہیں کہ امک, تمہاری ماں. وہ شخص پھر سوال کرتا ہے ثم من, پھر کون؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امک, تمہاری ماں. وہ شخص پھر سوال کرتا ہے ثم من, پھر کون؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابوک, تمہارا باپ. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے, اور 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے جواب دیا ہے کہ امک, تمہاری ماں. تمہارے سب سے زیادہ حق رکھنے والا, تمہارے حسن سلوک کا, تمہارے اچھا برتاؤ کا
اگر کوئی ہے تو وہ تمہاری ماں ہے. 3 گنا زیادہ وہ باپ سے حق رکھتی ہے ماں. 3 گنا زیادہ. وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ 3 مقام ایسے ہیں یا 3 تکلیفیں ایسی ہیں جس میں باپ کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے. اس میں وہ صرف ماں ہی برداشت کرتی ہیں. ایک ہے کہ 9 مہینے حمل کی تکلیف جو ایک ماں برداشت کرتی ہے. اپنے بچے کو اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک رکھتی ہے اور نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہیں, کتنی مصیبتیں انہیں جھیلنی پڑتی ہیں. وہ اپنے بچے کے لیے کیا نہیں کرتی ہیں. وہ تمام کھانے بند کر دیتی ہیں جس سے اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ بچے کو تکلیف دے سکتا ہے. وہ سارے کھانے بند کر دیتی ہیں. وہ اپنے حسن کو گوا بیٹھتی ہیں, اپنی صحت کو گوا بیٹھتی ہیں اپنے بچے کے لیے. تو یہ جو تکلیف ہے یہ صرف ایک ماں ہی برداشت کرتی ہے. اور دوسرا جو ہے وہ ہے زچگی کی تکلیف. زچگی کی تکلیف یعنی جس میں عورت موت و حیات کے کشمکش کے مرحلے سے گزرتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کسی عورت کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ہماری موت ہو جائے گی یا ہم بچ جائیں گے. موت و حیات کے کشمکش اور اس مرحلے سے صرف ایک ماں گزرتی ہے. وہ تکلیف اگر کوئی برداشت کرتی ہے تو صرف ماں کرتی ہے. اور ایک تکلیف ہے جو بچے کو پیدا کرنے کے بعد رضاعت یعنی دودھ پلانے کا جو سلسلہ ہے 1.5 سال 2 سال تک, اس میں بھی صرف ماں ہی تکلیف برداشت کرتی ہے. کیونکہ ذرا سا بھی اگر انہوں نے کوئی الٹی حرکت کی تو پھر اس میں بچے کو نقصان ہوتا ہے. ماں اگر زیادہ پانی اگر چھونے لگ جائے, زیادہ پانی استعمال کرنے لگ جائے تو ڈر ہوتا ہے کہ بچے کو تکلیف ہو جائے گی, بچے بیمار ہو جائیں گے. یہ تکلیف اگر کوئی برداشت کرتی ہے تو وہ صرف ماں برداشت کرتی ہے. آپ ان کی تکلیف کو صرف دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. وہ ماں جو دودھ پلاتے وقت تکلیف برداشت کرتی ہیں, رات میں جب وہ سوتی ہیں بچہ ہوتا ہے, چھوٹا بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, بچے نے پیشاب کر دیا, رات کو اٹھنا پڑتا ہے. اس کو اٹھنے کے بعد جہاں بچے نے پیشاب کیا ہے وہاں خود سوتی ہے, بچے کو دوسرے سائڈ کرتی ہے. یہ تکلیف کون برداشت کرتا ہے؟ صرف ماں برداشت کرتی ہے. میرے بھائیوں, اتنی ساری تکلیفیں برداشت کرتی ہیں ایک ماں, لیکن وہی ماں جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتی ہیں, وہی ماں جب بوڑھی ہو جاتی ہیں تو نہ جانے ہم اپنی ماں کو کس قدر تکلیف دیتے ہیں, اپنی ماں کو ہم کیسے دکھ دیتے ہیں, اپنی ماں کو ہم کیسے ستاتے ہیں. ارے بچپن میں جنہوں نے ہمیں بولنا سکھایا, ہم بولنا نہیں جانتے تھے, ہم چلنا نہیں جانتے تھے, ہم نے کتنی تکلیف دی اپنی ماں کو بچپن کے اندر. جب ہم بچے تھے کتنا ہم نے ستایا اپنی ماں کو, کتنا دکھ دیا ہم نے اپنی ماں کو بچے کے اندر, لیکن وہ ماں باپ صبر کرتے رہے. لیکن جب وہی ماں باپ بڑھاپے کے عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کی ایک بات بھی ہمیں پسند نہیں آتی ہے. انہیں ہم ڈانٹ دیتے ہیں, جھڑک دیتے ہیں اور انہیں پورا بھلا تک کہہ دیتے ہیں. یہ حالت ہے آج ہماری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں, 2 گناہ ایسے ہیں جس کی سزا اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر دے دیتا ہے. گناہوں کی سزا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن آخرت میں دے گا, لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتا ہے. البغی و عقوق الوالدین, ایک ظلم کی سزا. اگر آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں اس کی سزا آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دے گا. اور ایک ہے
वालिदैन के साथ ना शुक्री, वालिदैन के साथ ना फरमानी। और वालिदैन को अगर आपने दुख दिया, माँ बाप को अगर आपने सताया, तो फिर उसकी सजा आपको दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला देगा। अल्लाहु अकबर। जरा इस हदीस को अपने नजरों के सामने रखिए और सोचिए कि क्या इस दुनिया के अंदर हमें जो बड़ी बड़ी मुसीबतें हमारे ऊपर आती हैं, कहीं उसका वजह और उसका सबब ये तो नहीं कि हमने अपने माँ बाप को सताया है, हमने अपने माँ बाप को दुख दिया है। अपने ज़मीर से पूछें, अपने आप से सवाल करें, अल्लाह ताला दुनिया के अंदर सजा दे देगा। याद रखिए मेरे भाइयों, माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप का जो मकाम है, हुस्न सुलूक है, ये जिहाद से बढ़कर है, बाज दफा जिहाद से भी बढ़कर है। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं आपसे हिजरत और जिहाद पर बैत करता हूँ और अल्लाह से अज्र का तलब करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि क्या तुम्हारे घर में, तुम्हारे वालिदैन में से कोई, तुम्हारे माँ बाप में से कोई जिंदा है? उन्होंने कहा कि हाँ, दोनों जिंदा हैं, माँ भी जिंदा है, बाप भी जिंदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सवाल किया कि क्या तुम वाकई अल्लाह तबारक व तआला के अज्र का तालिब हो? उन्होंने कहा हाँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि घर लौट जाओ, घर चले जाओ और जा करके माँ बाप की खिदमत करो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, उनके साथ उसने सुलूक करो, अल्लाह ताला तुम्हें अज्र देगा। तो मेरे भाइयों, जिहाद से भी बढ़कर बाज मर्तबा माँ बाप की खिदमत है, माँ बाप की खिदमत है। बाज दफा जिहाद जो होता है वो फर्ज किफाया होता है। फर्ज किफाया का मतलब यह है कि चंद लोगों ने वो चीज किया और चंद लोगों ने नहीं किया, तो सारे लोगों के ऊपर हो गया कि सारे लोगों ने कर दिया। मिसाल के तौर पर जनाजे की नमाज, जनाजा की नमाज जो है वो फर्ज किफाया है। उसमें अगर 40 लोग जाकर के नमाज अदा करेंगे और लोग जो है बहुत सारे अगर जनाजे की नमाज अदा नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे लोगों ने वो कर दिया, वो फर्ज किफाया है। और बाज दफा जो होता है वो फर्ज ऐन होता है। और वालिदैन की खिदमत करना, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना, माँ बाप के साथ उसने सुलूक करना, ये फर्ज ऐन है, ये जरूरी है। जिस तरीके से 5 वक्त की नमाज फर्ज ऐन है, जिस तरीके से रोजा, रमजान के रोजे फर्ज है, जिस तरीके से हज फर्ज है, उसी तरीके से माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप के साथ उसने सुलूक करना, ये फर्ज ऐन है। और बाज दफा जिहाद जो है वो फर्ज ऐन हो जाता है, उस वक्त जो है माँ बाप से इजाजत नहीं लेनी पड़ती है, आपको उस जिहाद में जाना ही पड़ता है। लेकिन बाज दफा जिहाद फर्ज किफाया होता है, उस वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कहा कि तुम घर जाकर के माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप के साथ उसने सुलूक करो, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो। आज हम अपनी माँ बाप को कितना सताते हैं, कितना दुख देते हैं, वो कहीं बयान भी नहीं कर सकता है। अल्लाहु अकबर। जरा तस्वुर कीजिए, जरा सोचिए, जिस वालिदैन के लिए, जिस माँ बाप के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिसका तज़किरा तौहीद के बाद किया है, शिर्क के बाद किया है, और जिसके अनगिनत एहसानात अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान के अंदर, नबी ने अपने हदीस के अंदर तज़किरा किया है, बयान किया है, आज हम उस माँ बाप के आंखों में आंसू लाते हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, अगर हमने इस दुनिया के अंदर अपने माँ को सताया, अपने बाप को दुख दिया, तो उसकी सजा हमें इस दुनिया के अंदर भी मिल जाएगी, और कल क़यामत के दिन जो सजा होगी वो तो होगी। ऐसा भी हो सकता है कि हम जन्नत से महरूम हो जाएंगे, हम जन्नत में नहीं जा सकेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए और उनकी खिदमत करके जन्नत ना पा सके, उनसे बड़ा जलील इंसान कौन है, उसकी नाक खाक आलूद हो।
آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہیں تو ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما، آمین۔